آپ کے پسندیدہ شاعر اور آپ کے درمیان بے انتہا مقبول شاعر جناب رشی بنارسی سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی عالمیان کی خدمت میں خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ کے روبرو تشریف لا رہے ہیں آپ کے پسندیدہ شاعر جناب رشی بنارسی۔ بآواز بلند صلوات سے آپ کا خیر مقدم کریں، بآواز بلند صلوات۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر۔ ایک بس تو پھر ایک ہی کلام پڑھا تو مطلع حاضر بطور خاص دیکھیں گے۔ مطلع حاضر تمہاری گود میں جو ہے امام ہے زہرا، تمہاری گود میں جو ہے امام ہے زہرا، تمہاری گود میں جو ہے امام ہے زہرا، تمہاری نسل علیہ سلام ہے زہرا، تمہاری نسل علیہ سلام ہے زہرا۔ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں۔ اور یہ چاند اور ستاروں کی کیا حقیقت ہے۔ دوسرا شعر بطور خاص بطور خاص سماعت فرمائیں۔ اور یہ چاند اور ستاروں کی کیا حقیقت ہے، جب آفتاب تمہارا غلام ہے زہرا، جب آفتاب تمہارا غلام ہے زہرا۔ یہ بھی شعر بطور خاص۔ تیرے وقار کی چادر ہے سورہ مریم۔ دوسرا مصرع بطور خاص سماعت فرمائیں۔ ارے تیرے وقار کی چادر ہے سورہ مریم، حجاب قدس میں تیرا قیام ہے زہرا، حجاب قدس میں تیرا قیام ہے زہرا۔ یہ بھی شعر صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ رضائے حق کے لیے دین مصطفیٰ، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ ایک مرتبہ مل جل کے عظمت آل محمد پر صلوات پڑھ دیں بازار صلی اللہ محمد والے سرکار۔ شعر بطور خاص۔ رضائے حق کے لیے دین مصطفیٰ کے لیے، رضائے حق کے لیے دین مصطفیٰ کے لیے، ارے کہیں قلم تو کہیں پر حسام ہے زہرا،
ارے کہیں قلم تو کہیں پر حسام ہے ظاہرہ، کہیں قلم تو کہیں پر حسام ہے ظاہرہ۔ ارے کہاں ہے تو سرکار، یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں دیکھیں، بطور خاص کہاں ہے تو، صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ کہاں ہے تو نے تو کپڑے ضرور آئیں گے۔ دوسرا مصرع بطور خاص سماعت فرمائیں، ارے کہاں ہے تو نے تو کپڑے ضرور آئیں گے، ارے تیرا کلام خدا کا کلام ہے ظاہرہ، ارے تیرا کلام خدا کا کلام ہے ظاہرہ۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تیرا کلام خدا کا کلام ہے ظاہرہ، ارے علی ہے یا یہ اکمل تو دینکم کی بنا، ارے علی ہے یا یہ اکمل تو دینکم کی بنا، ارے بقائے دین کی ضمانت کا نام ہے ظاہرہ، ارے بقائے دین کی ضمانت کا نام ہے ظاہرہ، ارے در حسین پہ مذہب کی کوئی قید نہیں۔ دوسرا شعر بطور خاص سماعت فرمائیں، ارے در حسین پہ مذہب کی کوئی قید نہیں، ارے تمہارے لال کا فیضان عام ہے ظاہرہ، ارے تمہارے لال کا فیضان عام ہے ظاہرہ۔ تین شعر کی زحمت ہے، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تمہارے لال کا فیضان عام ہے ظاہرہ، تمہاری نے قاتل کے گھر کیا ماتم۔ دوسرا مصرع بطور خاص سماعت فرمائیں، ارے تمہاری نے قاتل کے گھر کیا ماتم، یہ انقلاب ہے یا انتقام ہے ظاہرہ، یہ انقلاب ہے یا انتقام ہے ظاہرہ۔ دعائیہ شعر ہے، سماعت فرمائیں دیکھیں بطور خاص، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ یہ انقلاب ہے یا انتقام ہے ظاہرہ، ہو دست مولا سے تعمیر روضہ اقدس۔ دعائیہ کلام بطور خاص سماعت فرمائیں، ارے ہو دست مولا سے تعمیر روضہ لبوں پہ بس یہ دعا صبح و شام ہے ظاہرہ، ارے لبوں پہ بس یہ دعا
صبح ہو شام ہے زہرا مقطع بطور خاص رشی یہ کہے کہ بھی ہم نے قلم کو توڑ دیا ارے رشی یہ کہے کہ بھی ہم نے قلم کو توڑ دیا ارے تیری ثنا کوئی آسان کام ہے زہرا ارے تیری ثنا کوئی آسان کام ہے زہرا حضرات ابھی آپ اپنے پسندیدہ شاعر جناب رشی بنارسی کو سماعت فرما رہے تھے جو انتہائی بصیرت افروز اور معنی خیز اشعار آپ کی شاداب سماعتوں کی نظر کر رہے تھے کیونکہ میں نے جیسا غرض کیا آج 6 مجلسیں ہونا ہے اور وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے اس لیے میں نظامت میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور ہمارے درمیان میں ہندوستان کے مقبول ترین شاعر جناب روشن بنارسی صاحب بھی موجود ہیں انشاءاللہ وہ بھی بعد میں ابھی پیشخانی کریں گے اور اہلیہ غازی پوری بھی تشریف فرما ہیں یہ بھی انشاءاللہ پیشخانی کریں گے تو شعراء کرام بھی ہیں اور 6 علماء و خطبہ بھی ہمارے درمیان میں ہیں اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے مغرب کے بعد والی مجلس کو آفتاب شریعت قائد ملت مولانا سید کلب جواز صاحب قبلہ امام جمعہ لکھنؤ خطاب فرمائیں گے اور اس دوران مسلسل مجلسیں ہیں اور یہ تسلسل جاری رہے گا آخری مجلس کو خطاب فرمائیں گے مولانا سید مراد رضا رضوی صاحب قبلہ پٹنہ اور اسی دوران ابھی قبلہ کے بعد کی جو مجلس ہے وہ بھی آپ کے پسندیدہ خطیب آپ کے درمیان تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے ہیں مولانا سید محمد عقیل صاحب قبلہ سربراہ مدرسہ ایمانیہ بنارس انشاءاللہ انہیں بھی آپ سماعت فرمائیں گے اور اسی دوران مولانا عباس رضوی صاحب قبلہ جو جونپور سے تشریف لائیں وہ بھی مجلس کو خطاب فرمائیں گے یہ تمام علماء اور افاضل آج آپ کی شاداب سماعتوں کو اور بھی شاداب کریں گے اور انشاءاللہ کل کے جو علماء و خطبہ ہیں وہ میں رات کی مجلس میں آخری مجلس میں اعلان کروں گا کہ کل کون کون سے علماء و خطبہ آپ کے درمیان میں تشریف لائیں گے اور مجالس کو خطاب فرمائیں گے اب میں بغیر کسی تمہید کے اور بالکل بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا آپ کا کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے اور علماء و فاضل کو زیادہ وقت ہمیں دینا ہے ہماری خوش بختی ہے کہ آج اس سرزمین پر پہلی بار تشریف لائے ہیں مولانا رضا امام زرغام صاحب قبلہ جو کہ بے انتہا خوبصورت اشعار بھی کہتے ہیں اور بلند پایا خطیب بھی ہیں اور آپ ایک بہت ہی اہم ترین ادارہ لکھنؤ میں چلا رہے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے الہرا دارالقرآن یہ الہرا دارالقرآن لکھنؤ کا وہ ادارہ ہے جس نے ہماری قوم کو ہماری ملت کو بہت سے حافظان قرآن بھی دیے ہیں اور بہت اہم طلباء وہاں سے پڑھ پڑھ کر نکل رہے ہیں جو ملک میں علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں تو اس ادارے کے سربراہ اور ہمارے ہندوستان کا مستقبل نوجوان عالم دین ملت شیعہ کی آبرو حجت الاسلام والمسلمین مولانا رضا امام زرغام رضوی صاحب قبلہ سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور آپ کی شاداب سماعتوں کو مزید شاداب فرمائیں اور سیرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیان فرمانے کی زحمت فرمائیں آپ سے درخواست ہے کہ بلند ترین صلوات سے قبلہ کا استقبال کریں رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد سیما علی الامام الہمام القمقام الزرغام القوام السوام غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب فاتح خیبر و خندق قاتل مرحب و انتر والد شبیر و شبر وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا معزز سامعین، ایام فاطمیہ کے عنوان سے پوری دنیا میں مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں اور میرے برادر بزرگوار حجت الاسلام مولانا منتظر جعفری صاحب نے اور میرے برادر عزیز مولانا شفیق حسین شفق صاحب نے بہرحال یہ موقع فراہم کیا کہ پہلی بار آپ کے حضور میں حاضر ہوا ہوں اور یہ بات بھی کہنا میرے لیے ضروری ہے کہ حدیث قصہ کی تفسیر کے عنوان سے ایک کتاب انشاءاللہ میری آنے والی ہے۔ قریب 600 صفحات میں نے حدیث قصہ کی تفسیر میں لکھے ہیں، جو تھوڑا بہت علم اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس میں میں نے قرآن سے ہی پوری حدیث قصہ کی تفسیر بیان کی ہے، تو میں چاہتا ہوں اسی کتاب سے کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں کہ جس سے آپ کے اشتیاق اور شوق میں اضافہ ہو، اور جب وہ چھپ جائے انشاءاللہ تو ہاتھوں ہاتھ نکل جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ ظاہر سی بات ہے، یہ بات تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں مرتبہ آپ نے اس آیت پر تقریر سنی ہوں گی، مجلسیں سنی ہوں گی، لیکن میں کچھ باتیں آپ کو اس اسٹیج سے ہٹ کے بتانا چاہتا ہوں، الگ سے بتانا چاہوں گا انشاءاللہ کہ حدیث قصہ میں بیان کیا ہوا ہے، کیسے کہا گیا ہے۔ اگر آپ پرانی جو حدیث قصہ تھی، آج سے 15 سال پہلے کی جو چھپی ہوئی حدیث قصہ ہے، اسے اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہ شروع ہوتی ہے رویہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ اور آج کی جو حدیث قصہ ہے، جو ابھی کرنٹ میں جو چل رہی ہے، وہ ہے بسند صحیح ان جابر ابن عبداللہ الانصاری ان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ لہٰذا میں نے اپنی کتاب میں دونوں نسخوں کو سامنے رکھ کر کے ایک مقایسہ پیش کیا ہے کہ کون سی پڑھنی چاہیے اور کون سی نہیں پڑھنی چاہیے۔ جو پہلی قدیمی ہے وہ علامہ ترائہی سے نقل کردہ حدیث قصہ ہے، اور یہ دوسری والی ہے بسند صحیح، یہ علامہ بہرانی سے نقل کردہ حدیث قصہ ہے۔ اس حدیث قصہ میں جو پرانی ہم لوگ پڑھتے چلے آ رہے تھے،
اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو موجود نہیں ہیں. مثلا پیغمبر اسلام داخل ہوئے، انہوں نے سلام کیا لیکن بیٹی نے جواب نہیں دیا. یہ تو ہمہ شمہ بھی جانتے ہیں کہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. تو جن کی آغوش میں شریعت پل کر بزرگ ہوئی ہو، اس سے اگر سلام کیا جائے گا تو کیسے ممکن ہے انہوں نے جواب نہ دیا؟ اسی طریقے سے اگر اس حدیث قصہ کو دیکھیں گے تو جب چادر میں سب کے سب جمع ہو گئے تو بات وہیں ختم ہو گئی ہے. جبکہ علامہ بہرانی کی حدیث قصہ اٹھا کر دیکھیں گے جو کرنٹ میں چل رہی ہے، تو اس میں پیغمبر اسلام نے دعا فرمائی ہے، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی خاصتی وحامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یلمنی ما یلمہم ویحزننی ما یحزنہم. پوری مفصل دعا موجود ہے. اس طریقے کی بہت ساری چیزیں ہیں. میں نے جو اس میں تحریر کیا ہے یہاں بیان کرنا مقصود نہیں، لہٰذا بس ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پیغام ہر جگہ تک پہنچ جائے کہ حدیث قصہ وہی پڑھیے جو شروع ہوتی ہو بسند صحیح ان جابر بن عبداللہ الانصاری ان فاطمۃ الزہرا، چونکہ یہ مکمل اور کامل ترین حدیث قصہ ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اب آئیے سورہ مبارکہ احزاب، اس کی 33ویں آیت کا آدھا جز میں نے پڑھا ہے، مکمل آیت نہیں ہے. جو آپ حدیث قصہ کے ذیل میں ہمیشہ سنا کرتے ہیں، ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ بس اور بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے رزق کو، نجاست کو، کثافت کو دور رکھے اور تمہیں اس طریقے سے پاک رکھے جس طریقے سے پاک رکھنے کا حق ہے، جس طریقے سے پاک رکھنے کا حق ہے. تو اللہ نے واضح اعلان کر دیا ہے میرے نوجوانوں کے لیے. سورے کا نمبر بھی 33 ہے، آیت کا نمبر بھی 33 ہے. یاد رکھنے کے لیے بڑی آسانی ہے کہ آیت اخیر کہاں ہے قرآن میں. سورہ نمبر بھی 33 ہے، آیت نمبر بھی 33 ہے، اور اگر 3 کو 4 مرتبہ پلس کر دیا جائے تو 12 بن جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں مل جل کے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کے محمد والے محمد. میں آپ تمام مومنین کا بہت شکر گزار ہوں. تو آیت اس طریقے سے آسانی سے یاد رکھی جا سکتی ہے. ہر جگہ اگر آپ غور کرتے چلے جائیں گے تو فضائل آل محمد جلوگر ہیں، سامنے ہیں، نظروں کے سامنے، بس اسے لے کر کے آنا کمال ہے. اب آئیے، جب تک کسی آیت کو اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک اس کا شان نزول پتہ نہ ہو کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی، کیا سبب تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے. اگر شان نزول سمجھ میں آ جائے تو آیت اپنے آپ واضح ہو جائے گی، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ حدیث قصہ میں 12 شان نزول پڑھا کرتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے عربی میں پڑھتے ہیں تو بہت کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن مجلسوں میں آپ نے سن رکھا ہے. وہ پورا شان نزول مجھے بیان نہیں کرنا ہے، مجھے تو وہ 2-3 پوائنٹس بیان کرنے ہیں جو باریکیاں بیان کی گئی ہیں اس حدیث میں. سب سے پہلی چیز توجہ چاہتا ہوں، سب سے پہلی چیز، شہزادی کونین نے اپنی اس حدیث قصہ کو جابر کو ہی کیوں دیا؟ سلمان کو بھی دے سکتی تھی، ابو ذر کو بھی دے سکتی تھی، مقداد کو بھی دے سکتی تھی. کیا یہ مورد اعتماد نہیں تھے؟ بہت زیادہ مورد اعتماد ہے. کوئی 10 درجے پر تھا، کوئی 8 درجے پر تھا، کوئی 9 درجے پر فائز تھا. ان کو نہیں دیا شہزادی نے. عطا کسے کیا؟ جابر ابن عبداللہ انصاری کو عطا کیا. اب بتاؤں خدا کی قسم کمال کیا ہے، شہزادی کو معلوم تھا اپنے علم کے اعتبار سے کہ سلمان کی موت جلدی ہو جائے گی، ابو ذر جلدی چلے جائیں گے، عمار جلدی چلے جائیں گے، مگر جابر وہ ہیں جو 5 امام کی زیارت کر کے تب دنیا سے جائیں گے. 5
इमामों की ज़ियारत करने के बाद दुनिया से जाएंगे। शहजादी ने ऐसे के हवाले किया, जब तक जिंदा रहेगा फज़ाइल आले मोहम्मद बिखेरता रहेगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। मैं अपनी किताब के कुछ पन्ने उलट रहा हूं, कुछ सफ़े उलट रहा हूं, तो अब ये कंफ्यूजन ज़हन से निकल गया होगा कि जाबिर को ही क्यों दिया। किसी को भी दे सकती थी शहजादी, लेकिन पैगंबर फरमा चुके थे कि जाबिर वो शख्सियत है, जब तुम्हें मेरा वो बेटा मिले जिसका नाम मेरे नाम पर हो तो मेरा सलाम उस तक पहुंचा देना। जाबिर कौन है पता है? 7 मासूमों की ज़ियारत करने वाले को जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इंशाल्लाह भरपूर आप इस मजलिस से इल्म लेकर के जाएंगे, भरपूर इल्म लेकर के जाएंगे। अब आइए, मैं बहुत सी चीज़ों को छोड़ रहा हूँ, फिर आइए, चूंकि वक्त को भी देखते रहना है। अब और आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भाई हदीस किस्सा का आगाज़ हुआ। पैगंबर इस्लाम शहजादी के घर तशरीफ लाए, ठीक है, तशरीफ लाए, और क्या फरमाया? सलाम किया, जवाब मिला, कहा इन्नी अजदो फी बदनी ज़ुअफ़ा। तवज्जो रहे, इन्नी अजदो फी बदनी ज़ुअफ़ा, ऐ मेरी बेटी मैं अपने बदन में कमजोरी महसूस कर रहा हूं। तवज्जो रहे, ऐ बेटी मैं अपने बदन में कमजोरी महसूस कर रहा हूं। या रसूल अल्लाह, हम लोग जब बीमार पड़ते हैं या कमजोरी महसूस करते हैं तो डॉक्टरों के यहां जाते हैं। तवज्जो रहे मेरे अजीजों, डॉक्टरों के यहां जाते हैं। आप किसी तबीब से रुजू कर लें, हुजूर कहेंगे नहीं, तुम्हारी बीमारी अलग है, मेरा ज़ोफ अलग है। तवज्जो रहे मेरे अजीजों, वो अलग है, ये अलग है। अच्छा, तवज्जो रहे, अच्छा, तो कहा ज़ुअफ़ा। अब तवज्जो चाहता हूं, कुरान में लफ्ज़ ज़ाफ़ भी आया है और लफ्ज़ ज़ौफ़ भी आया है। अब मैं बारीकी बता रहा हूं, अगर इंशाल्लाह आप बेदार हैं तो बहुत महसूस होंगे। ज़ाफ़ का लफ्ज़ भी आया है और ज़ौफ़ का लफ्ज़ भी आया है। हुजूर ने यह नहीं फरमाया इन्नी अजदो फी बदनी ज़ाफ़ा, कहा इन्नी अजदो फी बदनी ज़ुअफ़ा। अब आप कहेंगे एक पेश और एक ज़बर में क्या फ़र्क पड़ गया? भाई अरबी इसी का तो नाम है, एक ज़ेर ज़बर में काया पलट हो जाता है मामला। भाई ज़ौफ़ कहा है, तवज्जो रहे, ज़ौफ़ कहा है, ज़ाफ़ नहीं कहा है। अब आइए उठाइए लुगत, एक ऐसी लुगत है, एक ही लुगत है ऐसी जिसमें 2 करीबुल माना लफ्ज़ के मतलब बताए जाते हैं। अब ज़ाफ़ और ज़ौफ़ बिल्कुल एक माना रखते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? तवज्जो रहे, तो लुगत लिखने वालों ने बताया कि जो तकलीफ गर्दन से शुरू हो और पैरों को खत्म हो जाए उसे ज़ौफ़ कहते हैं। वे बेदार होकर सुने मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं। जो तकलीफ गले से शुरू हो, पैरों को खत्म हो जाए उसे ज़ौफ़ कहते हैं। जो तकलीफ सर से शुरू हो और पैरों को खत्म हो उसे ज़ाफ़ कहते हैं। रसूल ने कहा मुझे ज़ौफ़ हो सकता है, दिमाग में तकलीफ नहीं हो सकती। वो लोग जो रसूल पर हिज़यान का इल्जाम लगा रहे हैं, रसूल उन्हें जवाब दे रहे हैं। कहते हैं रसूल ने ये नहीं कहा मेरे बदन में ज़ाफ़ है, नहीं, दुनिया को ज़बानों की भीख अता करने वाला मेरा नबी जानता था कि बेइंसाफ मुअर्रिख कल लिखने पर मजबूर हो जाएगा ये देखते ही कि जब ज़ाफ़ था तो जहन में भी तकलीफ रही होगी। कहा नहीं, मुझे ज़ौफ़ है। ज़ौफ़ गले से शुरू होता है, पैरों को खत्म हो जाता है, उसमें सर शामिल नहीं होता है, तब उसे ज़ौफ़ कहते हैं। एक सलावात पढ़ दे मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, तो पैगंबर आ गए, कहा मेरी चादर मुझे उड़ा दो, मेरी चादर मुझे उड़ा दो। ईतीनी बिलकिसाइल यमानी। देखिए ऐसा होता है ना अरबी ज़बान में, मैं माजरत चाहता हूँ, अरबी पढ़ाना मकसूद नहीं है, बस कुछ बातें बताऊं ताकि आपके जहन में रह जाए। भाई किताब है, किताबुन यानी एक किताब, कहा किताबी यानी मेरी किताब।
جو یہ لگتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے میرا. بیتی میرا گھر، قلمی میرا قلم. توجہ ہے؟ تو یہ سے جو ہے میرا معنی ہوتا ہے. اب اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شہزادی کونین کی چادر اتنی چھوٹی تھی، روایت میں ملتا ہے، صحیح کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ سر چھپاتی تھی تو پیر کھل جاتے تھے، پیر چھپاتی تھی تو سر کھل جاتے تھے. بھئی اتنی چھوٹی چادر میں پنجتن کیسے جمع ہو گئے؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ بھئی معترض کا اعتراض سمجھ میں آیا؟ کہتا ہے اتنی چھوٹی چادر میں پنجتن کیسے سما گئے؟ زہرا کی چادر تو اتنی چھوٹی تھی. ارے بھائی اعتراض کرنے والے آنکھ کھول کر حدیث کے ساتھ پڑھ. پیغمبر نے زہرا کی چادر نہیں مانگی ہے، اپنی چادر مانگی ہے. ایتینی بالکسائل یمانی، میری یمنی چادر لے آؤ. توجہ ہے؟ میری یمنی چادر لے آؤ. اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تعصب کا عینک لگا کر کے یہ بات کہہ دی گئی، اعتراض کر دیا گیا. اچھا اور آگے چلیے. ارشاد ہوا کہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ امام حسن تشریف لائے. ماں کو سلام کیا، کہا میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے میں پڑھنے آؤں گا تو 10 مجلسیں کم سے کم پڑھوں اس پر. بھئی نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تو کہا ہاں نانا چادر کے نیچے ہیں. امام حسن آئے، اجازت لی، داخلے کیسا ہو گئے. ٹھیک ہے، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. ماں کو سلام کیا، جواب ملا. کہا نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کہا چادر کے نیچے ہیں. آئے، اجازت لی، داخلے کیسا ہو گئے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مولائے متقیان آئے، سلام کیا، اجازت لی، داخلے کیسا ہو گئے. پھر خود صدیقہ کبریٰ اجازت لے کے داخلے کیسا ہو گئی، چادر کے نیچے آ گئی. ٹھیک ہے، سب کے سب جمع ہو گئے، سب کے سب جمع ہو گئے. اب ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی سنا آپ نے کہ امام حسین رسول سے ملنے جائیں اور اجازت لیں؟ میں ایک گوشے کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. مولائے کائنات نے کبھی اجازت لی رسول سے ملاقات کرنے کے لیے؟ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. حد تو یہ ہے کہ ایک دن رسول خود بیمار ہو گئے تھے، مریض ہو گئے تھے، اور جناب بی بی ام سلمہ کو دروازے پر بٹھالا. کہا دیکھو کوئی اگر مجھ سے ملنے آئے تو اجازت مت دینا، اس سے منع کر دینا، کہہ دینا آئے نا. اس دن بھی حسین آ گئے تھے. کہا کسی کے لیے چھوٹ نہیں ہے مگر حسین کے لیے چھوٹ ہے، حسین آ سکتے ہیں. تو بھائی اس دن تو حسین علیہ السلام آ گئے. یہ آج کیا ہو گیا؟ بہت میں قیمتی نقطہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. آج کیا ہو گیا کہ سب کے سب اجازت لے رہے ہیں، داخلے کے ساتھ، داخلے کے ساتھ، داخلے کے ساتھ. اب اگر آپ بیدار ہیں تو ایک جملہ کہوں، اے مولا، اے امام حسن، اے امام حسین، خاص کر کے اے امام حسین آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مولا جہاں اجازت لینی چاہیے تھی وہاں تو آپ نے اجازت لی نہیں. نہیں وہاں تک پہنچے میرے عزیزو. بھئی جہاں اجازت لینی چاہیے تھی رسول نماز پڑھا رہے ہیں اور حسین پشت پر بیٹھ گئے. بھئی اجازت تو لینی چاہیے تھی، اجازت مانگنی چاہیے تھی، یا رسول اللہ اس وقت آ جاؤں. تو اے مولا حسین آپ نماز میں تو اجازت لیتے نہیں، جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اس وقت تو کوئی نماز نہیں ہو رہی ہے، تو پھر اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ توجہ رہے میرے عزیزو. بھئی وہ منظر ذہن میں آیا کہ نہیں آیا؟ رسول سجدے میں ہیں، حسین پشت پہ بیٹھے ہیں. توجہ ہے، رسول سجدے میں حسین پشت پہ بیٹھے ہیں. ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. میرے محمد نے آواز دی، سلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرا کلمہ پڑھنے والو مجھے دیکھ کر نماز پڑھو. جیسے نماز میں پڑھ رہا ہوں ویسی نماز تم بھی پڑھو. اے میرا کلمہ پڑھنے والو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتا دیکھو اس طریقے سے تم نماز پڑھو. کہنا کیا چاہتے ہیں یا رسول اللہ؟ آپ فرمائیے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ رسول کہیں گے دیکھو میں نماز پڑھ رہا تھا، حسین پشت پر بیٹھے، سجدے کو طول ہوا، جب حسین پشت پر بیٹھ گئے تو سجدہ طویل ہو گیا. توجہ رہے میرے عزیزو.
سجدہ طولانی ہو گیا. گویا اگر آل محمد کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے تو عبادتوں میں اضافہ ہو جانا چاہیے. اگر اہل بیت کی محبت دل میں آ جائے تو عبادتوں میں اضافہ ہونا چاہیے. اے مسلمانوں مجھے دیکھ کر نماز پڑھو. یا رسول اللہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں بھئی. رسول آواز دیں گے پشت پر میرے حسین بیٹھے ہیں, میں نے سجدے کو طول کر دیا. اب ایک ایسا زمانہ آئے گا کچھ جاہل خطیب پیدا ہوں گے جو نماز سے حسین کو اور حسین سے نماز کو لڑائیں گے, لیکن مجھے دیکھ کر عبادت کرنا. میں نے اپنا عمل بتا دیا ہے, نہ میں نے نماز کے لیے حسین کو چھوڑا نہ حسین کے لیے نماز کو چھوڑا. صلوات پڑھ دے محمد والے. غور فرمایا آپ نے؟ یہ اکثر کچھ خطبہ آتے ہیں تو بتاتے ہیں نماز کا ٹائم تو بعد میں ہو سکتا ہے, فلاں تو ایسا ہو سکتا ہے. رسول کو دیکھ کر, مجھے دیکھ کر نماز مت پڑھیے. میں کون ہوں؟ جو شریعت لے کر کے آیا ہے وہ بتا رہا ہے. یہ ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا. پشت پر حسین بیٹھے تھے, عبادتوں میں اضافہ ہوا, کمی نہیں آئی ہے. توجہ ہے؟ تو اچھا, تو اب چلیے بات ادھر سے ادھر نہ چلی جائے ذہن میں. بحث اس بات پر ہو رہی ہے کہ بھئی اجازت کیوں مانگی, کہ داخلے کیسا ہوئے, اجازت کیوں مانگی. اب پوری توجہ چاہ رہا ہوں. بھائی اجازت اس لیے مانگی, یہ اجازت جو لی جا رہی ہے کس لیے لی جا رہی ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. اجازت اس عنوان سے مانگی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ, امام حسن اجازت مانگ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آ جاؤں. یعنی یا رسول اللہ کیا میں بشریت کا لباس اتار دوں, نور بن کر آپ کے پاس آ جاؤں؟ اجازت اس بات کی ہے. حسین تشریف لائے, یا رسول اللہ کیا بشریت کا لباس اتار کر نور بن کر آپ کے پاس آ جاؤں؟ مولائے متقیان نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بشریت کا لباس اتار کر نور بن کر آپ کے پاس آ جاؤں؟ یہ سب نے اس بات کی اجازت لی تھی کہ بشریت کا لباس اتار کر نور بن کر کے آپ کے پاس آ جاؤں. یہ جب 5 افراد چادر کے نیچے آئے تو نور ہی نور تھا. یہ صرف نور ہی نور تھا, یہ کچھ اور نہیں تھا. اب دلیل دے رہا ہوں بھائی, اگر نور نہ ہوتا تو جبریل یہ کیوں پوچھتے یا رب ومن تحت الکساء, پالنے والے چادر کے نیچے کون کون ہے؟ توجہ رہے میرے عزیزو. بھئی یہ دلیل دے رہا ہوں, جبریل کیوں پوچھتے کہ چادر کی, کیا جبریل رسول کو نہیں پہچانتے؟ کیا جبریل حسنین کو نہیں پہچانتے؟ کیا صدیق کبریٰ کی چکی چلاتے تھے نہیں پہچانتے؟ سب کو. مگر پنجتن کا نور جناب جبریل کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا ہے, پوچھنے پہ مجبور ہے مالک بتا دے چادر کے نیچے. اور دوسری دلیل دے رہا ہوں بھئی, تھوڑی ہی دور پر بی بی ام سلمہ بیٹھی ہوئی تھی, کہنے لگی یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں؟ پیغمبر نے کہا نہیں, آپ خیر پر ہیں مگر نہیں آ سکتی. یعنی رسول کہنا یہ چاہ رہے ہیں آپ بشریت کا لباس پہن سکتی ہے, اتار نہیں سکتی. صلوات پڑھ دے محمد والے. جزاک اللہ. یعنی پیغمبر نے کہا آپ بشریت کا لباس بی بی پہن تو سکتی ہیں لیکن اتار نہیں سکتی. اگر آپ نوری ہوتی تو اپنے پاس بلا لیتا. اب یہیں سے کئی مسئلے اور بھی حل ہو گئے کہ اہل بیت میں ازواج شامل ہیں کہ نہیں ہیں. اگر شامل ہوتی تو پیغمبر شامل کر لیتے. توجہ ہے نا. میں آخر یہ مجلس میں بتاؤں گا انشاءاللہ, 2 پوائنٹ چھوٹے چھوٹے بتاؤں گا. اگر آپ کسی سے بحث کریں, کوئی مکالمہ کریں تو آپ اسے غالب کر سکتے ہیں, آپ غالب آ سکتے ہیں اس کے اوپر. میں بتاؤں گا بھی انشاءاللہ, اس کے 2 پوائنٹ اور بتاؤں گا. تو اس لیے اجازت مانگی. توجہ ہے نا, اس لیے اجازت مانگی. اچھا پوچھ ہی لیا کہ پروردگار چادر کے نیچے کون کون ہے, تو اب کہہ دیا ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ, ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا. ایک صلوات پڑھ دیں مل جل کے محمد والے. ہم اہل بیت النبوہ, اس میں اہل بیت نبوت ہیں. وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ,
नौजवानों के लिए। मादन किसे कहते हैं? जहां से चीजें निकलती हैं, कान, ठीक है ना भाई, खुदाई होती है उसके अंदर से निकलता है, उसे कहते हैं मादन। वो मादन रिसाला, ये वो जगह है जहां से रिसालतें उरूज पाती हैं, रिसालतें निकलती हैं। और यही नहीं, रिसालत ऐसे निकलती है कि रिसालत ये कहने पर मजबूर हो जाती है, फातिमा तो उम्मु अबीहा, ऐ बीबी तुम अपने बाप की माँ हो, और जिसे अपने आगोश में पाल दें वो इमाम हो जाता है। मादिनुर रिसाला हम फातिमा तो। अब मरकज का तारुफ इसमें शहजादी कौनैन है। व अबूहा, अबू कहते हैं बाप को, और हा जो है जमीर है जनाब फातिमा अलैहिस्सलाम की तरफ पलट रही है, यानी उनके बाबा हैं, बाल शौहर, उनकी तरफ पलट रही फिर जमीर कि भाई किसके? शहजादी कौनैन के शौहर हैं, और उनके 2 बेटे हैं। अब मैंने जानबूझ के 2 का तर्जमा किया है। देखिए अरबी में इब्न एक बेटा, फलां इब्न फलां कहा जाता है ना, मरहूम फलां इब्न फलां, इब्न यानी एक बेटा, इब्नान 2 बेटे। लेकिन अगर 2 से ज्यादा हैं तो कहते हैं बनु। बात वाज़ेह हो रही है मेरी? अगर 2 से ज्यादा बेटे होंगे तो क्या कहा जाएगा? बनु। अब आप बताइए चादर के नीचे कै बेटे हैं? मैं कहीं और ले जा रहा हूं आपको, अगर आप बेदार हैं तो। भाई 2 बेटे अगर चादर के नीचे हैं तो कहना चाहिए इब्नान, लेकिन यहां अल्लाह कह रहा है बनुहा, बनु 3 से ज्यादा पर दलालत करता है। मालिक जब चादर के नीचे 2 ही थे तो तू ऐसी बात क्यों कर रहा है जो 3 से ज्यादा पर जा रही है? आवाज़े कुदरत आएगी, तुम्हारी आंखें 2 इमामों को देख रही है, मेरी आंखें 11 इमामों को देख रही है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। अब ये ना कहिएगा कि सिर्फ चादर तथीर और पंजतन है, नहीं, चहारदा मासूमीन मौजूद है। ये बनू ने बताया कि चहारदा मासूमीन मौजूद है। अब ना कहिएगा पंजतन पाक फकत, नहीं 14 मासूमीन। ये दलील मैंने दे दिया आपके सामने। जो दलीलें दे रहा हूं कोई काट नहीं पाएगा, मुदल्लल बात हो रही, दलील के साथ गुफ्तगू कर रहा हूं। अच्छा, तो मरकज़े तारुफ कौन है? शहजादी कौनैन, ठीक है। और दुनिया में अल्लाह के बाद अगर सबसे बाअज़मत कोई है तो वो है ज़ाते पैगंबर इस्लाम। ऐसा है कि नहीं है? तो मरकज़े तारुफ तो पैगंबर इस्लाम को होना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ने मरकज़े तारुफ बनाया शहजादी कौनैन को। पूरी तवज्जो चाह रहा हूं, शहजादी कौनैन को मरकज़े तारुफ बनाया। अब एक छोटी सी मिसाल दे दूं, आगे बढ़ जाऊं। भाई पहले डिग्री होती है या पहले नौकरी होती है? पहले डिग्री है या पहले नौकरी है? पहले डिग्री है। जब तक डिग्री ना होगी नौकरी मिलेगी नहीं। तो रिसालत नौकरी है, ओहदा है, नबूवत ओहदा है, तवज्जो रहे मेरे अजीजों, इमामत ओहदा है, लेकिन इसके लिए डिग्री की शर्त है। शहजादी कौनैन न नबी है, न रसूल है, न इमाम है, मगर इस्मत की डिग्री ज़हरा के पास है। जब तक इस्मत की डिग्री न होगी न रिसालत वजूद में आ सकती है, न इमामत वजूद में आएगी। गौर फरमाया आपने? भाई इस्मत की एक डिग्री है ज़हरा के पास। आप बताइए कोई नबी अगर नबी है तो जब तक मासूम नहीं होगा आप उसे नहीं मान सकते। तो इस्मत पहली डिग्री है, उसके बाद ओहदे मिलते हैं। बात कुछ वाज़ेह हुई मेरी? तो दुनिया में जब तारुफ कराया तो ज़हरा से तारुफ कराया, और जब अर्श पर तारुफ कराया तब भी ज़हरा से तारुफ कराया। भाई आदम निकले, उठाकर किताब देखिए, आदम निकले अलैहिस्सलातु वस्सलाम, देखने लगे, देखा एक बीबी बैठी हुई है, उनके सर पर एक ताज है। जिब्रील से पूछा यह ताज कैसा है? पूछा यह ताज कैसा है? कहा यह ताज पैगंबर इस्लाम है। तवज्जो रहे, यह ताज पैगंबर इस्लाम है। कहा यह जो नूर की बीबी बैठी है यह कौन है? कहा यह ज़हरा है। कहा इनके गले में एक हार पड़ा हुआ है, वो क्या है? कहा यह उनके शौहर है। कहा कि कान में 2 गोशवारे चमक रही है, क्या है? कहा यह हसन और हुसैन है। तो जमीन पर तारुफ कराया तब भी ज़हरा से कराया, अर्श पर तारुफ कराया तब भी ज़हरा से कराया। भाई अगर अभी भी आप हजरत ज़हरा की अजमत तक नहीं पहुंचे तो एक हदीस पढ़ दूं, सुनी होगी आपने, इतने सालों से यहां मजलिस सुन रहे हैं, सुनी होगी हदीस।
ارشاد ہوا لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب لولاک اگر آپ کا وجود نہ ہوتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا. پھر پلٹ کر کہا لولا علی لما خلقتک، اور اگر علی کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اے محمد آپ کو پیدا نہ کرتا. حدیث ختم نہیں ہوئی، علی کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو آپ کو پیدا نہ کرتا. پھر ارشاد فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر زہرا کو پیدا نہ کرنا ہوتا اے محمد نے آپ کو پیدا کرتا، اے علی نے آپ کو پیدا. عظمت صدیقہ کو سمجھیں، عظمت صدیقہ کبریٰ کو سمجھیں. یہ کون بی بی ہیں؟ ان کا نور کوئی یہاں وہاں کا نور نہیں ہے. بس ایک جملہ عرض کروں گا، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. بی بی کا نور کہاں کا نور ہے؟ یہ کوئی دنیاوی نور کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ نور ہے جو عرش سے بھیجا گیا تھا. یہ عرش سے بھیجا گیا تھا، یہ وہ نور ہے. رسول کے معراج کے بہت سارے پرپس بتائے جاتے ہیں، اس وجہ سے گئے، اس وجہ سے گئے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اے میرے حبیب اگر سیدہ چاہیے تو میرے پاس آ کر لے جاؤ. اب قرآن اور زہرا میں فرق محسوس کیا. اے میرے حبیب قرآن جہاں چاہیے منگا لینا، قرآن کی جہاں ضرورت مانگے منگا لینا. تم میدان میں رہو گے قرآن میدان میں آ جائے گا، تم محراب میں رہو گے قرآن محراب میں آ جائے گا، تم جنگ لڑو گے قرآن جنگ میں آ جائے گا. لیکن اگر زہرا کی ضرورت پڑے تو بھیجیں گے نہیں، آ کر لے جاؤ. بھائی نور بھیجا بھی تو جا سکتا تھا، کہا نہیں آ کے لے جاؤ. اب کہا میں انتظام کر رہا ہوں، سواری بھیجتا ہوں، انتظام کر رہا ہوں، آ کر لے جاؤ. اچھا تو براق بھیجا، رسول کا سفر شروع ہوا. مختلف روایتیں ہیں، کچھ نے چوتھے آسمان میں لکھا، کچھ نے 5ویں آسمان پہ لکھا. رسول جا رہے ہیں، تمام انبیاء سے اعلان کر دیا گیا ہے سب لوگ بیٹھو، جب میرا نبی آنے لگے، میرا محبوب آنے لگے تو استقبال کے لیے کھڑے ہو جانا. اس کا استقبال کرنا کیوں؟ بہت بڑے پرپس سے آ رہا ہے، بہت بڑے پرپس سے آ رہا ہے میرا حبیب. اچھا تو اب جب 5ویں آسمان پہ پہنچے تو جبریل ساتھ ساتھ ہیں. توجہ رہے، ایک ہی درخت دیکھا جس میں ایک ہی سیب لگا تھا. اب جبریل جب اس درخت کے پاس میرے حبیب کو لے کر پہنچے تو کہنے لگے یا رسول اللہ توڑیے اور کھا لیجئے. جملے پہ غور کیا آپ نے؟ یا رسول اللہ توڑیے اور کھا لیجئے. بھائی اگر میں اپنے ساتھ کوئی خادم لے کر چلوں اور وہ کام مجھے کو بتا دے، توجہ ہے نا بھائی، وہ مجھے کو کام بتا دے کہ آگا خود ہی کر لیجئے، تو میں پوچھوں گا تمہیں کیوں لے کر کے آئے تھے؟ بھائی جب سب ہم ہی کو کرنا ہے تو تمہارا کیا کام ہے؟ کہا نہیں آپ توڑیے اور کھا لیجئے. پیغمبر نے پوچھا جبریل اس میں کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس میں نور زہرا ہے. اب پتا چلا نور زہرا اتنا پاک ہے کہ جبریل بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. بھائی یہ شہزادی کا نور اتنا پاک ہے کہ کوئی اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. اچھا تو اب حضور کی سواری پہنچ رہی ہے، سواری پہنچ رہی ہے. بات یہاں تک آ گئی، سواری پہنچی، ایک آواز گونجی. جو انبیاء بیٹھے ہوئے تھے صف بستہ، بیٹھے ہوئے تھے اطمینان سے کہ حضور کی سواری آئے تو استقبال تو کرے. بس ایک مرتبہ آواز گونجی، حبیب کی سواری آ گئی. آدم کھڑے ہو گئے، نوح کھڑے ہو گئے، ابراہیم کھڑے ہو گئے، عیسیٰ کھڑے ہو گئے، موسیٰ کھڑے ہو گئے، شیس کھڑے ہو گئے، لوط کھڑے ہو گئے، یعقوب کھڑے ہو گئے، یونس کھڑے ہو گئے، آدم کھڑے ہو گئے. 1,24,000 انبیاء میرے نبی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. اب جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ارے بھائی 1,24,000 انبیاء جس کا استقبال کرے کھڑے ہو کر کے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد جس کے لیے کھڑے ہو جائے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. غور فرمایا آپ نے. اب حیات حضرت زہرا سے ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کروں گا، اس لیے کہ یہ واقعہ ضروری ہے، پتہ تو چلے کہ صدیقہ کبریٰ کی حیات کیسی حیات تھی. چھوٹا سا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. بھئی بی بی دو عالم نے، میری خواتین سنیں اس جملے کو، شہزادی کونین نے
پوری حیات میں کبھی ایک فرمائش اپنے شوہر سے نہیں کی، ایک فرمائش نہیں کی. تاریخ نہیں بتاتی کہ کوئی ایک فرمائش کی ہو. یہاں تک کہ مولا کائنات نے پلٹ کر پوچھا بھی کہ بنت رسول آپ کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا نہیں، میرے بابا نے منع کیا ہے کہ کبھی بھی اپنے شوہر سے کوئی ایسی فرمائش نہ کر دو کہ وہ پورا نہ کر سکے اور شرمندہ ہو جائے. میں نے اس لیے آپ سے کوئی فرمائش نہیں کی. کہا اچھا آج تمہیں بخار ہے، تمہاری طبیعت ناساز ہے، کچھ تو کہہ دو، کچھ ہی بتا دو، کچھ کھانے کا دل چاہ رہا ہو، کچھ پینے کا دل چاہ رہا ہو. تو زندگی میں پہلی اور آخری فرمائش صدیقہ کبریٰ نے انار کی. انار جنت کا پھل ہے. روایت میں ہے کہ جمعرات کو اگر انسان اسے توڑ کر کے چادر بچھائے، اس پہ توڑ کر اگر کھائے ایک ایک دانہ، تو اس میں سے ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے. انار. شہزادی نے کہا بس ایک انار کی ضرورت ہے. بس اب مولا کائنات نے اس بات کو سنا، اتنے خوش ہوئے، ظاہر سی بات ہے اتنے خوش ہوئے کہ آج تک بنت رسول نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی. لیکن یہ پہلی اور آخری فرمائش بڑی خوبصورت کی ہے. ایک درہم یا دینار قرض لیا اور پہنچے جہاں پر انار مل رہا تھا، وہاں سے ایک انار لیا. اب خوشی خوشی اپنے گھر پلٹ رہے ہیں، پوری توجہ رہے، خوشی خوشی اپنے گھر پلٹ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ راستے میں ایک سائل کی آواز سنی جو لیٹا ہوا کراہ رہا ہے. میں ابھی ایک جملہ آپ سے کہوں گا اگر آپ متوجہ ہیں. دیکھیے آل محمد کبھی خود سے اپنی طبعی اعتبار سے کبھی بیمار نہیں ہوتے. یہ جب بھی بیمار ہوتے ہیں کوئی مصلحت ہوتی ہے اس کے پیچھے. توجہ ہے نا، کوئی مصلحت ہوتی ہے. اب آپ پوچھیں گے مصلحت کیا ہے؟ بھئی اگر رسول بیمار نہ پڑتے تو زہرا کے گھر نہ آتے، زہرا کے گھر نہ آتے تو حسن، حسین، علی، فاطمہ یکجا نہ ہوتے. جب یہ یکجا نہ ہوتے تو آیت تطہیر نازل کیسے ہوتی؟ توجہ ہے نا. تو بھئی سبب ہے اس لیے بیمار ہیں. یہ کوئی ویسی بیماری نہیں جو ہم آپ کو لگتی ہے، ورنہ تو پھر ڈاکٹر کے پاس دوڑنا پڑے. نہیں، یہ دوسری. اچھا تو اب مولا کائنات نے بیمار. اچھا علی، دنیا گزر رہی ہے سن سن کے کوئی کچھ نہیں بولا، لیکن علی تو ایسے ہیں نہیں. میرے مولا نے جیسے ہی اس کی آواز سنی فوراً اس کو بلا لیا. کہا بھائی بتاؤ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بہت بیمار ہوں، 3-4 دن ہو گئے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ ادھر سے گزر گئے، کسی نے مجھے کچھ پوچھا نہیں، آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہو کیا ہے؟ کہ اگر ہو سکے تو مجھے ایک انار کھلا دیجئے تاکہ میں شفا یاب ہو جاؤں. اب آپ اس سچویشن کو ذرا محسوس کریں. زوجہ نے ساری زندگی کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، یہ پہلی اور آخری فرمائش ہے. مانگا تو انار مانگا، 1 درہم قرض لے کر کے اسے لے کر کے آئے اور راستے میں سائل نے مانگ لیا. اچھا تو اب علی، وہ علی ہی نہیں جو سائل کو خالی ہاتھ پلٹا دے. بھائی علی کا کمال تو یہی ہے نا، چاہے سی بھی سچویشن ہو. میرے مولا وہیں بیٹھ گئے، انار کے 2 ٹکڑے کیا، آدھا کھلایا آدھا روک لیا. کہا بھائی تجھے کچھ افاقہ لگ رہا ہے؟ کہا ہاں افاقہ محسوس ہو رہا ہے، لیکن اگر آدھا اور کھلا دیں تو بہتر ہو جاؤں گا. اب مولا کائنات، اس کی تو طاقت نہیں ہے، مولا کائنات اپنے ہاتھوں سے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں انار کے دانے ڈال رہے ہیں. جب انار اس نے کھا لیا، توجہ رہے، جب انار اس نے کھا لیا تو مولا کائنات کے حق میں دعائیں کرنے لگا. دعائیں مکمل ہوئی، علی نے سر کو جھکایا، بیت الشرف کی طرف آئے تو دیکھا جو زہرا ابھی تک بیمار تھی، لیٹی ہوئی تھی، وہ صحن خانہ میں ٹہل رہی. علی اندر آئے، کہا بی بی آپ کی تو طبیعت خراب تھی، آپ کو تو بخار تھا. شہزادی نے کہا کہ ابو الحسن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اب میرے دل سے جو انار کی اشتہا تھی وہ ختم ہو گئی، اپنے آپ ختم ہو گئی، اب کھانے کا دل نہیں چاہتا ہے، اور میں صحت مند بھی محسوس کر رہے ہیں، اب میں صحت مند بھی ہوں، بخار بھی ختم ہو گیا. توجہ رہے، ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. علی نے دروازہ کھولا، دیکھا سلمان ہیں، ایک طبق لے کر کے کھڑے ہیں. کہا سلمان یہ کیا ہے؟ کہا اللہ نے رسول کو بھیجا، رسول نے مجھے آپ کے پاس بھیجا. توجہ رہے میرے عزیزو، اللہ نے رسول کے پاس اسے بھیجا، رسول نے آپ کے پاس مجھے لے کر کے بھیجا ہے. اب جو خان ہٹایا تو دیکھا بڑے بڑے 7 انار رکھے ہوئے ہیں. توجہ رہے، 7 انار بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں. مولا کائنات نے دیکھا، کہا 7 ہے؟ کہا ہاں مولا 7 ہیں. مولا نے کہا پھر یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا. بھئی جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے عزیزو بیدار رہیے، بھئی یہ اللہ کی جانب سے نہیں آیا. سلمان نے کہا کیوں میرے مولا؟ کہا اللہ نے وعدہ کیا ہے اگر 1 دو گے تو 10 پلٹا دیں گے، اگر 1 دو گے تو 10 پلٹائیں گے. یہ تو 7 ہی ہے. 3 سلمان نے اپنے جیب سے نکال کر باہر رکھ دیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر.
یہ ہے آل محمد، یہ ہیں اہل البیت، جن کی بیماری بھی مصلحت کے اعتبار سے. بس میں آپ کا، میرے پاس ٹائم تو ہے لیکن میں اب شاید 50 منٹ تک پہنچ جاؤں گا، تو بس اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. انشاءاللہ پھر کسی دن اس موضوع پر پھر اور سناؤں گا. کتاب تو بڑی ضخیم ہے انشاءاللہ، بہت کچھ اس میں شنیدنی ہے. ایک صلوات مل جل کے پڑھ دے محمد والے محمد. بس میرے عزیزو، یہ وہ زہرا ہیں، یہ وہ شہزادی ہیں جنہوں نے اپنے بابا کی وفات کے بعد صرف گریہ کیا ہے. جتنے دن زندہ رہی ہیں، 45 دن والی روایت مان لی جائے، 75 دن والی مان لی جائے، 95 دن والی مان لی جائے، جو ابھی چل رہی ہے، گریہ کیا ہے اور مرثیہ پڑھا ہے. سبت علیہ مصاحب لو انہا. اے بابا، یہ مصیبتیں اگر دن پر پڑتی تو شب تار میں تبدیل ہو جاتی. آپ ایک چیز کو محسوس کریں کہ آپ نے دیکھا ہے کوئی 18 برس کی خاتون عصا کے سہارے چل رہی ہو؟ شہزادی کونین کا غم نہ پڑھا جا سکتا ہے نہ سنا جا سکتا ہے. اس لیے کون سی بی بی؟ وہ بی بی جنہوں نے مصائب، تکلیف، مشکلات برداشت کی ہیں. بس میرے عزیزو، کچھ باتیں آپ سے میں پیش کیے دے رہا ہوں اور آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ایک وہ دن بھی آیا کہ جب مولا کائنات کے گلے میں رسی باندھی گئی اور میرے مولا کو کھینچا گیا. شہزادی کونین نے اس وقت آواز دی کہ اگر ابو الحسن کو نہیں چھوڑا گیا تو میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی. کتنی مصائب، کتنی مصیبتیں. اور میں مصائب وہ پڑھ نہیں سکتا جو ملعون نے ظلم کیا ہے، آ کر کے دروازے میں آگ لگائی، حضرت زہرا کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرایا، قنفذ نے حضرت زہرا کو مارا. یہ سب مقتل میں لکھا ہوا ہے، مسلمانوں کی بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ہاں، لیکن ایک دن وہ آیا کہ جب شہزادی کونین نے مولا کائنات کو اپنے پاس بلایا اور کہا، یا علی، کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں، کچھ آپ سے باتیں کہنا چاہتی ہوں. ہاں بولیے بنت رسول، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہا، دیکھیے ابو الحسن، میرا وقت رحلت اب قریب ہے، مجھے پتا چل چکا ہے کہ اب وقت رحلت قریب ہے، تو میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں. ہاں کہیے بنت رسول. ایسا ہے، غسل و کفن آپ ہی دیجئے گا، کسی اور کو نہ بھیجیے گا. رات کے سناٹے میں جنازہ اٹھائیے گا اور فلا 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 کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجئے گا. جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے انہیں میرے جنازے میں نہ آنے دیجئے گا. ارے ہاں میرے عزیزو، شہزادی کونین نے فرمایا، اور یا علی، اور قبر دفن کر دینے کے بعد، مجھے قبر میں بند کر دینے کے بعد، دفن کر دینے کے بعد مجھے فراموش نہ کیجئے گا. آئیے گا میری قبر پر بیٹھ کر روز قرآن پڑھیے گا. مجھے قرآن سے بڑی محبت ہے. میرے مولا نے ساری وصیتیں سنی. وہ وقت بھی آیا جب حضرت زہرا نے کھانا تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے سفرہ بچھایا، کھانا چنا اور بچوں کے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھلے اور فرمانے لگی، اسماء، ابھی حسن و حسین مسجد سے جب آئیں تو انہیں پہلے میری شہادت کی خبر نہ دینا، پہلے کہنا کہ کھانا کھا لو، میں حجرے میں جا رہی ہوں. ارے میں جا کر کے تسبیح و تحلیل کرتی ہوں. جب تک آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، جب آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھنا زہرا رخصت ہو گئی ہے. بس آواز آتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد آواز منقطع ہوئی. اسما نے سر و سینہ پیٹا. شیخ عباس قمی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جب امام حسن امام حسین آئے اور سامنے آئے تو اسما نے کہا، بچوں پہلے کھانا کھا لو. حسن و حسین نے اسما کی طرف دیکھا، کیا دیکھا ہے کبھی ماں کے بغیر کھانا کھاتے ہوئے؟ اب رہا نہ گیا. ارے حجرے کی طرف اشارہ کیا. حسن و حسین دوڑتے ہوئے ماں کے پاس پہنچے، چادر ہٹائی، ماں کا شانہ ہلایا، دیکھا ماں دنیا میں نہیں ہے. حسن سرہانے بیٹھے. شیخ عباس قمی کہتے، حسین پائیدی بیٹھے. اماں کا پیر پکڑا، اے اماں جلدی مجھ سے گفتگو کرو ورنہ حسین کی روح نکل جائے گی. ارے حسین گریہ کرتے رہے. دونوں بھائی مسجد پہنچے. مولا کائنات نے جیسے ہی یہ خبر سنی، ارے
मेरा मौला मुंह के बल जमीन पे गिर गया, अली पर पानी डाला गया। मेरे मौला जब घर पहुंचे वसीयतों पे अमल शुरू हुआ। अरे हाँ, शहजादी ने क्यों फरमाया था कि या अली आप गुस्ल दीजिएगा। अरे अली जैसे ही गुस्ल देने के लिए गए चीख मार कर बाहर निकल पड़े। ए बिन्ते रसूल, आपने ये ना बताया कि आपकी पसलियां चूर चूर हो चुकी है। हाँ, गुस्लो कफन तमाम हुआ, जनाजा लाया गया, सहने खाना में जनाजे को रखा गया। अब हमारे यहाँ भी तो रस्म है ना, हम भी तो कहते हैं जब जनाजा तैयार हो जाता है, आओ बच्चों माँ से रुखसत हो लो, आओ बच्चों माँ से रुखसत हो लो। भाई मौलाए कायनात ने भी बुलाया, आओ बच्चों माँ से रुखसत हो गो। मख्तल अजीब जुमला लिखता है, बेटियां माँ से रुखसत हुई, हसन माँ से रुखसत हुए, हुसैन पायती खड़े हो गए, कहने लगे अम्मा जब तक तुम खुद ना बुलाओगी मैं ना आऊंगा। अरे मख्तल कहता है जहरा के बंदे कफन टूटे, अरे हाथ बरामद हुए। ए मेरे हुसैना, मैं तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा अन तुसल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अन तफ़अल बिमा अन्त अहलु व ला तफ़अल बिमा अना अहलु या अरहमर राहिमीन। खुदाया तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, अहले बैत अतहार आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम का, हमारे इन आंसुओं को रूमाल शहजादी कौनैन में जगह करामत फरमा, बीमार को शफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा, मकरूस को कर्ज सुबुकदोश फरमा, बे औलाद को औलाद नरीना इनायत फरमा, हम सब को मिलजुल के रहने की तौफीक इनायत फरमा। उलमाए किराम मराज तक़लीद का साया हमारे सरों पे बाकी रख। मेरे महबूब तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। बिलखुसूस शाम में बीबी ज़ैनब और बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा और दीगर मज़ारों की हिफाजत फरमा, उनके दुश्मनों को नीस्त नाबूद फरमा। मेरे महबूब तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, अहले बैत अतहार आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम का, बानी मजलिस की मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। मेरे महबूब तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारे वाली व वारिस हमारे इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको उनके आबान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रात, अभी आप समाअत फरमा रहे थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद रज़ा इमाम ज़रक़ाम रिज़वी साहब क़िबला को